وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جون کے مہینے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا ٹائٹل ہم نے یہ رکھا تھا کہ بزرگوں کی تحریریں جب تک زندہ ہیں مولوی حضرات بہت زیادہ شرمندہ ہیں۔ اور ہم نے اپنی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ دکھلایا تھا کہ ہماری یہ جو بات چل رہی تھی ان مولوی صاحب کے ساتھ، مولوی عبید اللہ لطیف صاحب کے ساتھ، اس چیلنج سے متعلق جو کہ ہم نے کہا تھا اور ہم نے یہ واضح موقف اختیار کیا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے قرآنی نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگز حد تک نہیں کی۔ اس کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو ہماری مناظرہ کی شرائط جب طے ہو رہی تھیں، یہ مولوی صاحب اس شق نمبر 3 کی وجہ سے مناظرہ سے دوڑ گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس شق میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی مناظر دوسرے مناظر کے پیش کردہ حوالہ کو اپنے لیے مسلمات نہ گردانتا ہو تو اس مناظر کے لیے محض اس تحریر کا انکار کافی نہ ہوگا، بلکہ اس تحریر کے لکھنے والے کو گمراہ قرار دینا اور اس پر باقاعدہ لعنت بھیجنا ہوگی۔ اور چونکہ عبید اللہ لطیف صاحب جو ہیں ان کو پتہ تھا کہ ان کے جو بڑے جو مولوی ہیں وہ ان کی جب تحریریں ہم ان کے سامنے پیش کریں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ تو ان کو بہت بڑے بڑے اپنے اکابرین میں شامل کرتے ہیں۔ بارہ پیارے بھائیوں، ان مولوی صاحب نے بھی انہی دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ ان کا موقف اس بارے میں کیا ہے۔ ہم ان کا موقف بھی آپ کو سنا دیتے ہیں، انہی کی زبان سے سنا دیتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں دکھلایا تھا وہ ہم آپ کو دکھلا دیتے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ آج ہم اسی سلسلہ کی وہی سلسلہ جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو سے شروع کیا ہے، جس میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم 3 ویڈیو اس سلسلہ میں بنائیں گے اور جو غیر احمدی مولوی حضرات ہیں ان کے بڑوں کے حوالہ جات آپ کو دکھلائیں گے اور آپ کو دکھلائیں گے کہ کس قدر گستاخیاں ان کے بڑوں نے انہی جو ہے اصولوں کے مطابق کی ہیں، ان جھوٹے معیاروں کے مطابق جو کہ یہ مولوی حضرات حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بنا کر اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے کی پیارے بھائیوں آج کی ویڈیو دوسری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم تیسری ویڈیو بھی اسی سلسلہ میں بنائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم جیسا کہ آپ کو بتلا رہے تھے، جب ہم نے عبید اللہ لطیف صاحب کو یہ کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو بیان قرآن پاک نے کیا ہے اور ان کو جو مقام قرآن پاک نے دیا ہے اس مقام والے عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگز حد تک نہیں کی، تو اس کے جواب میں جناب ان مولوی صاحب نے یہ جواب دعویٰ یہاں پہ لکھا تھا اور یہ خود ہی پڑھ کے سنا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ ذرا سن لیں، کیونکہ جب ہم آپ کو یہ تحریر سنائیں گے انہی کے بہت بڑے مولوی ثناء اللہ امرتسری کے اخبار اہل حدیث میں یہ چھپی تھی اور مولوی ثناء اللہ صاحب کے اس نوٹ کے ساتھ چھپی تھی، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں اس مناظرہ سے دوڑ گئے تھے۔ سنیں جی ان کا جواب دعویٰ۔ ناظرین، یہ دعویٰ اپنا پیش کرنے کے بعد ڈاکٹر یحییٰ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ محترم جواب دعویٰ لکھ دیں، جس پر میں نے اپنا جواب دعویٰ لکھا اور واضح طور پہ لکھا کہ میرا موقف یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں مسلمان اللہ کا نبی اور عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو
ही मसीह इब्ने मरयम और यसू मसीह वगैरह अलकाबात से पुकारा जाता है। ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम को जो मकाम कुरान और हदीस में हासिल है, मिर्ज़ा साहब ने अपने कुतब में कई मकामात पर न सिर्फ उन्हें उनके इस मकाम से गिराने की कोशिश की है, बल्कि बाइबल की इन तहरीरों की बुनियाद पर जिनकी कुरान और हदीस से तायीद नहीं होती, उनकी तजलील व तहकीर करने की नापाक जसारत भी की है। जी प्यारे भाइयों, तो जो आज का हमारा जो मौजू है, जिस पर हम इन मौलवी साहब का ये जो जवाब दावा है इंशाल्लाह इन पर वापस लौटाएंगे, वो ये है कि ये फरमाते हैं कि बाइबल की उन तहरीरों की बुनियाद पर जिनकी कुरान व हदीस से तायीद नहीं होती, उनकी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तजलील व तहकीर करने की नापाक जसारत भी की है। तो प्यारे भाइयों, ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि हम जो तहरीर आपको दिखलाने लगे हैं, जो कि अखबार अहले हदीस में छपी थी 1939 में, इस अखबार अहले हदीस की इस तहरीर में भी बैन ही यही बात जो है वो की गई है। क्या बात की गई है? यानी बाइबल की वो तहरीरें पेश की गई हैं, वो तहरीरें जिनकी कुरान व हदीस से तायीद नहीं होती, वो पेश की गई हैं। और अगर बैदुल्ला साहब का ये मेयार हम अखबार अहले हदीस की इस तहरीर पर लगाएं, तो अबैदुल्ला लतीफ़ साहिब के इस मेयार के मुताबिक मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब और ये जो इस तहरीर को लिखने वाले मौलवी हैं अब्दुल रऊफ साहिब, इन्होंने गुस्ताखी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है और इन्होंने हद तक ईसा अलैहिस्सलाम की है। आइए प्यारे भाइयों, हम आपको ये तहरीर कुछ पढ़ के सुनाते हैं, और ये नोट करें कि ये मुदीर यानी मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब का ये नोट यहाँ पे छपा है। फरमाते हैं, साबका पर्चा में मजमून हाजा की पहली केस दर्ज हुई है, जिसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का सलीब पर चढ़ने के लिए रज़ामंद ना होना अंजील के मुतअद्दद हवाला जात से साबित किया है। आज भी उसी मजमून दूसरे हवालों से मुदल्लल किया है। तो अब गोया ये जो मजमून है, इसकी जो तायीद है वो मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब भी कर रहे हैं, जो कि मुदीर हैं उस अखबार के। ठीक है जी, ये है अखबार अहले हदीस 31 मार्च 1939, और ये देखें सनाउल्लाह अबुल वफा सनाउल्लाह साहिब का यहाँ पर बाकायदा नाम लिखा हुआ है। हम चलते हैं अब दोबारा उसी सफ़े पर जिस सफ़े की हम बात कर रहे थे। तो ये देखें जी, उसी अखबार का सफ़ा नंबर 5, और अब इस मजमून को हम कुछ हद तक आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं। ये प्यारे भाइयों, बाकी मजमून जो है वो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखला देते हैं। जिस दोस्त ने जो है वो पढ़ना हो वो बेशक रोक कर इसको पढ़ लें, लेकिन हम इस मजमून को यहाँ से पढ़कर आपको सुनाते हैं। मौलवी साहब जनाब कहते हैं, फरमाते हैं, इससे साफ मालूम होता है कि मसीह खुद अपने इकरार के मुताबिक कोई नेक इंसान ना थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है जी, वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अबैदुल्ला लतीफ़ साहिब ही नहीं बल्कि शमसुद्दीन और आमर नज़ीर और बड़े बड़े मौलवी जो हैं वो ड्रामा किया करते हैं कि जनाब ये तो वही शख्सियत जब एक ही हो गई मुसलमानों की नबी और ईसाइयों के खुदा की, तो फिर अगर उनके खुदा की हद तक होती है तो फिर मुसलमानों के नबी की भी हद तक हो रही है। तो जनाब अबैदुल्ला लतीफ़ साहिब और बाकी सारे मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत आंखें खोल कर ये तहरीर पढ़ें। क्या लिखा है? कहते हैं, इससे साफ मालूम होता है कि मसीह खुद अपने इकरार के मुताबिक कोई नेक इंसान ना थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर प्यारे भाइयों, अगला ये जो हिस्सा है आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ से भी पूरी तहरीर है, देख लें किस किस तरह से जो मसीह अलैहिस्सलाम हैं उनकी किस तरह से अखबार अहले हदीस अमृतसर में हद तक की गई है। और हमें उम्मीद है कि ये सारे मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत अब अगर इनमें ज़रा भी अपने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुछ गैरत है, और ख़ास तौर पर ये जो अबैदुल्ला लतीफ़ साहब हैं, अबैदुल्ला लतीफ़ साहब अगर आप में ज़रा भी गैरत है तो आप एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो में ये जो मौलवी साहब हैं अब्दुल रऊफ साहब
اور ثناء اللہ امرتسری صاحب ان کے اوپر فتویٰ جھاڑ دیں کہ یہ بہت بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ تھے اور انہوں نے بہت زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک کی ہے۔ بہرحال پیارے بھائیو، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس جگہ سے، یہ پڑھیں ذرا، توبہ توبہ توبہ۔ فرماتے ہیں اسی طرح انجیل کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے اجنبی عورتوں سے اپنے سر پر عطر ڈلوایا۔ یوحنا میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ عاد سیر خالص عطر کا استعمال اس عورت سے آپ نے کرایا، اس نے کچھ سر پر ڈالا کچھ پاؤں پر ملا، ٹھیک ہے جی۔ لوکا میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت نے جو اس شہر کی بد چلن اور فاحشہ عورت تھی، مسیح کا پاؤں دھویا، پھر اپنے بالوں سے پونچھا، پھر انہیں چوما، توبہ توبہ توبہ، اور ان پر عطر ملا، ٹھیک ہے جی۔ اب پیارے بھائیو، ممکن ہے یہ جو مولوی صاحب ہیں جی، یہ فوراً مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب اور یہ جو دوسرے مولوی ہیں عبد الرؤوف صاحب جنہوں نے یہ مضمون لکھا ہے، ان کو بچانے کے لیے کہیں کہ یہ جناب صرف انجیل کے حوالے دیے ہیں، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی۔ نا 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 جناب، آگے یہ دیکھیں، یہ جناب ان کا ان حوالوں کو بیان کر کے ان مولوی صاحبان نے یہاں پر اپنی رائے یہاں پہ دی ہے۔ کیا لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں عبید اللہ لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اگر چاہے وہ بائبل کے حوالے ہی بیان کیے جائیں، لیکن چونکہ ان بائبل کے حوالوں کی قرآن و حدیث سے تائید نہیں ہوتی، اس لیے اگر کوئی ان کی بنیاد پر کوئی بات بھی کی جائے مسیح علیہ السلام کو تو وہ کیا ہے؟ حد تک ہے مسیح علیہ السلام کی۔ تو جناب آپ کے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں عبید اللہ لطیف صاحب؟ اسی لیے تو جناب آپ دوڑ گئے تھے اس مناظرے سے، ہمیں بھی اندازہ تھا، آپ کو پتا تھا آگے کیا آ رہا ہے، آگے آپ کے مولویوں کی یہ تحریریں آ رہی تھیں۔ جناب مولوی صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں یہاں پہ دوستو، فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ اجنبی عورت بلکہ فاحشہ اور بد چلن عورت سے سر کو اور پاؤں کو ملوانا اور وہ بھی اس کے بالوں سے ملا جانا کس قدر احتیاط کے خلاف کام ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ عبید اللہ لطیف صاحب کے نزدیک عزت ہو رہی ہے جی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس قسم کے کام شریعت الہیہ کے سری خلاف ہیں۔ امثال میں کیا خوب لکھا ہے جی۔ اب یہ امثال کا حوالہ باقاعدہ دے کے کہتے ہیں بیگانہ عورت تانگ گڑا ہے اور فاحشہ گہری خندق ہے، وہ رہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ تو جناب پیارے بھائیو، اس حوالہ کو دینے سے کیا مراد تھی ان مولوی صاحب کی کہ جس طرح امثال کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فاحشہ عورت جو ہے وہ بنی آدم کو بدکاروں میں شامل کر دیتی ہے، اسی طرح وہ گویا حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان انجیل کے حوالوں کی روشنی میں، جن حوالوں کی قرآن پاک نے کوئی تائید نہیں کی اور جن حوالوں کی بنیاد پر عبید اللہ لطیف صاحب جیسے مولوی کہتے ہیں کہ اگر ان کی بنیاد پر حضرت مسیح کو کوئی بات کی جائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک ہو جاتی ہے، انہی حوالوں کی بنیاد پر ان مولوی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوب حد تک کی ہے، اور نہ صرف ان مولوی صاحب نے یعنی عبد الرؤوف صاحب نے حد تک کی ہے، بلکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی تائید کے ساتھ انہوں نے حد تک کی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر پیارے بھائیو کیا فرماتے ہیں آگے یہی مولوی صاحب؟ کہتے ہیں اسی طرح انجیل کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ سے شراب سازی کا کام لے کر اپنا جلال ظاہر کرتے تھے۔ دیکھو انجیل یوحنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اب یہ دیکھیں ان مولوی صاحب کی اپنی رائے ہے عبید اللہ لطیف صاحب اور تمام مجاہدین ختم نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھتے ہیں یہ؟
فرماتے ہیں دیکھو شراب جیسے ام الخبائث چیز کا بنانا اور شادی کی دعوت کے لیے اسی شراب کو پیش کرنا اور خود شرابی اہل مجلس کی دعوت میں ماں والدہ کے شریک ہونا اسی یوحنا میں موجود ہے، حالانکہ شراب عہد عتیق کی کتابوں میں قطعی حرام قرار پا چکی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب عبید اللہ لطیف صاحب، محترم عبید اللہ لطیف صاحب، وہ جو دوڑ گئے تھے مناظرے سے، اور ہمیں بھی پتہ ہے انہی تحریروں کی وجہ سے، آپ کو پتہ تھا ہم نے پیش کرنی ہے اس لیے دوڑ گئے تھے۔ عبید اللہ لطیف صاحب آپ ایک ویڈیو بنائیں اور پھر وہاں پہ بتائیں کہ کیا یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے اخبار میں یہ جو تحریریں چھپی ہیں، کیا یہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور اگر ہیں تو پھر لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا جو فتویٰ ثناء اللہ امرتسری کے اوپر اور اپنے اس مولوی کے اوپر۔ پھر جناب باقاعدہ اپنی بات کو یہ ثابت کر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں فلاں کتاب میں کہتے ہیں حضرت یسیع شراب پینے والوں کی بابت فرماتے ہیں ان پر افسوس جو میں پیتے ہیں، زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں۔ حضرت حوسی فرماتے ہیں بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے جی۔ پھر مزید دانیال نبی بھی شراب کو نجس اور ناپاک کرنے والی بتلاتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں جناب، یہ مولوی صاحب کی اپنی رائے ہے، کیا فرماتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ اکثر عہد عتیق کی کتابوں میں اس کی ممانعت اور مذمت مذکور تھی، لیکن مسیح نے شرائع انبیاء سابقہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور بقول یوحنا شراب بنائی اور شرابی مجلس میں ماں والدہ کے شریک ہوئے، حالانکہ خود ہی فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو جناب کیا نتیجہ نکالتے ہیں آگے یہ مولوی صاحب، اہل حدیث مولوی صاحب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوب حد تک کر رہے ہیں، یہاں پہ فرماتے ہیں ان حالات میں مسیح کی شراب سازی خلاف شریعت فعل ہے۔ توبہ 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 استغفر اللہ۔ اور جناب یہ شمس الدین صاحب جو کہا کرتے ہیں استغفر اللہ جی استغفر اللہ، اور نقل کفر نہ باشد، یہ الفاظ کہنے سے پہلے مجھے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، بڑا ڈرامہ کیا کرتے ہیں شمس الدین صاحب اپنی ویڈیوز میں۔ شمس الدین صاحب آپ بھی اب یہ ساری تحریریں پڑھیں اور ہمت ہے تو لگائیں ثناء اللہ امرتسری کے اوپر اور ان مولوی صاحب کے اوپر حد تک عیسیٰ کا فتویٰ، اور دیں ان کو قرار، کیا قرار دیں؟ گستاخ مسیح، گستاخ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ ان حالات میں مسیح کی شراب سازی خلاف شریعت فعل ہے۔ پیارے بھائیو، کبھی دیکھا ہے کوئی نبی جو کہ شریعت کے خلاف فعل کرے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنی بڑی گستاخی اہل حدیث کے اس شمارہ میں کی گئی ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ پھر آگے دیکھیں جی، ایک اور بہت بڑی گستاخی، ایک نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ توبہ توبہ۔ کہتے ہیں جی انجیل کے مطالعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے کذب کو روا رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توبہ توبہ توبہ۔ مولوی عبید اللہ لطیف صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ بائبل کی تحریروں کی روح سے اگر کوئی ایسی بات بندہ لکھے تو وہ تذلیل اور تحقیر کرنے کی ناپاک جسارت ہوتی ہے۔ تو جناب آئیں عبید اللہ لطیف صاحب، ہمت کریں، اب لگائیں فتویٰ ان مولوی صاحبان کے اوپر جنہوں نے حضرت مسیح کو کذاب کہہ دیا یہاں پہ۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں، اب باقاعدہ آگے مثال دی ہے پیارے بھائیوں، کہتے ہیں چنانچہ حضرت مسیح کا قول سردار کی لڑکی کی بابت اس طرح منقول ہے، تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو، لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر آگے کہتے ہیں جی اس کے بعد مسیح نے کہا ہے لڑکی اٹھ
وہ لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ اس موقع پر عیسائی کہتے ہیں کہ وہ لڑکی مر گئی تھی، حضرت مسیح کے معجزہ سے زندہ ہوئی۔ چنانچہ لوکا سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ لوکا کے الفاظ یہ ہیں، اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر مولوی صاحب فرماتے ہیں روح پھر آنا دلالت کرتا ہے کہ اس کی روح نکل چکی تھی، دوبارہ زندہ ہوئی، لہٰذا ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسیح نے اس جگہ ناراست بات کہی اور خلاف واقعہ شہادت دی۔ حالانکہ مسیح نے خلاف واقعہ بات کرنے سے خود ہی شاگردوں کو منع کیا۔ اور آگے کیا لکھا، کس طرح منع کیا؟ حضرت مسیح نے کہا جناب خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے۔ پھر آگے کیا لکھا ہے، جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ اور پھر پیارے بھائیوں، ان مولوی صاحبان نے صرف ایک واقعہ نہیں لکھا جن میں ان کے مطابق حضرت مسیح نے کذب بیانی کی، بلکہ ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ لکھتے ہیں اسی طرح یوحنا میں ہے کہ لوگوں نے مسیح سے کہا کہ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا۔ پھر آگے جناب وہ نتیجہ نکالتے ہیں، دیکھو حضرت مسیح نے عید میں جانے سے انکار کیا اور پھر چھپ کے گئے۔ اور متی کے حوالہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح نے جھوٹ بولنے اور کتمان حق کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ چنانچہ متی میں ہے، تب اس وقت اس نے حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ یہ یسوع مسیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اپنے آپ کو چھپایا انہوں نے۔ اور پھر یہ مولوی صاحب کا دیکھیں جی کس طرح سے حد تک کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ جب امر حق کے پوشیدہ کرنے کا حکم فرمایا تو صراحتاً ثابت ہوا کہ اگر کہیں بتانے ہی کی ضرورت پڑے تو خلاف حق ناراست بات کہہ دو، یعنی کہ جھوٹ بول دو۔ ان واقعات سے مسیح کی تعلیم متعلقہ صدق و کذب ظاہر و باہر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت وہی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ غیر احمدی جو ہیں، جو بڑا جناب چھلانگے لگایا کرتے ہیں اور بڑھ بڑھ کے کہا کرتے ہیں کہ وجود تو ایک ہی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اگرچہ عیسائیوں کے خدا ہوں گے ہمارے لیے تو نبی ہیں نا۔ جب وجود ایک ہے تو اگر ایک کی حد تک ہوگی تو دوسرے کی حد تک خود بخود ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اب پھر پیارے بھائیوں جھوٹا بھی کہہ دیا، شرابی بھی کہہ دیا، اور کنجریوں سے تیل ملانے والا بھی کہہ دیا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی فاحشہ عورتوں کے ساتھ ملاپ کرنے والا بھی کہہ دیا، ملنے ملوانے والا بھی کہہ دیا۔ اور پھر ایک اور جناب آگے کیا لکھتے ہیں، یہیں پہ بات نہیں ختم کی، کہتے ہیں ہمیں انجیل کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح اپنی والدہ کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ یوحنا میں حضرت مسیح کا قول اپنی والدہ کی نسبت یہ ہے، اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ آگے دوبارہ ایک دو حوالے دیے ہیں۔ پھر اب یہ مولوی صاحب کی اپنی یہ رائے ہے، کہتے ہیں دیکھیے ان ہر دو جملوں میں، یعنی یہ جو دوسرا جملہ ہے اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں دیکھیے ان ہر دو جملوں سے مسیح نے والدہ محترمہ سے کتنی بے التفاتی کی ہے۔ مقام حیرت ہے کہ مسیح اپنی والدہ کو سیدھے منہ ماں بھی کہنا گوارا نہیں کرتے، اور القاب تو کجا بلکہ نہایت ادنا اور بے وقتی پر دلالت کرنے والا لفظ عورت ماں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حالانکہ والدین کی تعظیم کا حکم اتنا موقد ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے لوح موسیٰ پر اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح نے شریعت موسوی جو ہے اس کی خلاف ورزی کی۔ اور پھر آگے باقاعدہ لکھا ہے کہ جی کیا وہاں پہ لکھا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھ، اپنے ماں باپ کو خوش رکھ، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اسی طرح کہتے ہیں تاکیدی حکم ہے، خدا نے فرمایا کہ باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور پھر یہ مولوی صاحب کی یہ اپنی رائے ہے،
جناب عبیداللہ لطیف صاحب اب دیکھتے ہیں اب آپ میں کتنی غیرت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. آپ اگر غیرت ذرا سی بھی ہے تو لگائیں فتویٰ یہاں پہ ان مولوی صاحبان پر. آپ کے مولوی صاحب کہتے ہیں, اہل حدیث مولوی صاحب کہتے ہیں, اب جب مسیح علیہ السلام نے ماں کی تحقیر اور بے عزتی ظاہر کر کے شرائع سابقہ کے تاکیدی احکام بلکہ خود اپنے ہی قول کے خلاف کیا تو ان کے غیر معصوم اور غیر محفوظ ہونے میں از روئے بائبل کیا شک ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آگے یہ مزید کہتے ہیں جی ہمیں انجیل کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے یہود کے علماء کے حق میں درست الفاظ اور نہایت سخت کلام کا استعمال کیا. یعنی کیا کچھ ان کو کہہ گئے. یہاں سے ہم دوبارہ آپ کو دکھلا دیتے ہیں پیارے بھائیوں, اجنبی عورتوں سے, بد چلن عورتوں سے, فاحشہ عورتوں سے سر میں تیل ملوانے والا. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پر شراب نہ صرف بنانے والا بلکہ دوسروں کو پیش کرنے والا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا انہوں نے ان مولوی صاحب نے گستاخی کی ہے, ان کو کذاب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. اور پھر نہ صرف اپنی والدہ ماجدہ کا گستاخ بلکہ دوسرے جو یہود کے علماء ہیں ان کے بارے میں بھی سخت الفاظ استعمال کرنے والا, یعنی کہ گالیاں نکالنے والا انسان. یہ دیکھیں کیا کچھ انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں پیارے بھائیوں, آپ ضرور اگر وقت ہو تو پڑھ لیجئے گا. بہرحال پیارے بھائیوں یہ تھا ایک وہ حوالہ جو کہ ہم آپ کے سامنے اخبار اہل حدیث کا پیش کرنا چاہتے تھے. وہ تحریر جس تحریر کو اگر ان مولوی صاحبان اور ان جیسے دوسرے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں, جس طرح ہم نے کہا شمس الدین صاحب ہو گئے, عامر نذیر صاحب ہو گئے, اور حتیٰ کہ جو مولوی مبشر شاہ جیسے ہیں اگرچہ وہ بریلوی ہیں, وہ لوگ بھی یہی ڈرامہ کیا کرتے ہیں اور بالکل اسی طرح کی بات کرتے ہیں جس طرح کی عبیداللہ لطیف صاحب نے کی ہے کہ وہ جناب عیسائیوں کے خدا ہوں گے لیکن شخصیت چونکہ ایک ہے. ہمارے تو نبی ہیں نا, اگر ان کی حد تک کی نعوذ باللہ اگرچہ بائبل کی تحریروں کی روح سے بھی اگر کی جائے تو وہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک ہے. تو جناب اب تو کھلا میدان ہے عبیداللہ لطیف صاحب. آئیے ہم نے آپ کو آپ کے بڑے اہل حدیث کے جناب ثناء اللہ امرتسری صاحب کی تائید سے لکھی گئی یہ تحریر دکھلا دی ہے, پڑھ کے سنا دی ہے. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے, آئیے ہمت کیجئے, فتویٰ لگائیے. کس چیز کا فتویٰ؟ اس چیز کا فتویٰ کہ یہ جو مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں جو کہ جن کے اخبار میں یہ تحریر چھپی وہ بھی گستاخ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں نے بھی حد تک کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, اور یہ جو مولوی عبدالرؤوف صاحب ہیں انہوں نے بھی حد تک کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے جی. مولوی عبیداللہ لطیف صاحب, ہمیں امید ہے کہ اب آپ ہمت کریں گے اور بہت جلد ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں اپنے ان اکابرین کے اوپر نہ صرف 4 حرف بھیجیں گے بلکہ ان کو حضرت عیسیٰ کا گستاخ قرار دیں گے. اور اسی طرح یہ جو شمس الدین صاحب ہیں, شمس الدین صاحب آپ بھی بہت اس بارے میں باتیں کیا کرتے ہیں, آئیے آپ بھی ایک جناب ویڈیو بنائیں اور اپنے یہ جو ثناء اللہ امرتسری صاحب کا جو اخبار ہے اس کو بھی گستاخ قرار دیں. ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بھی حضرت عیسیٰ کا گستاخ قرار دیں اور ان مولوی صاحب کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ قرار دیں. تب بات بنے گی, تب ہم مانیں گے کہ آپ کو واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا پیار ہے جی آپ کو. بہرحال پیارے بھائیو, آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں عبیداللہ لطیف صاحب اس مناظرے سے دوڑ گئے تھے. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.